اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 46 ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا سے کیا مراد ہے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے، الذین، اور وہ لوگ جن کو کہ اس بات کا یقین ہے، یظنون، یہاں پر یظنون بطور زن نہیں ہے، زن کہتے ہیں نا گمان کو، اردو میں زن گمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں زن بمعنی یقین ہے، اسی لیے ترجمہ یقین کیا ہے کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو ملنا ہے، ملاقو، ان کی ملاقات ہوگی، کس سے؟ اپنے رب سے، ربہم، ان کے رب سے، یعنی وہ ہم جو ہے نا ضمیر ہے یہ جمع کی، غائب کی، تو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کا یہ یقین مستحکم ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے ان کو، یہ ترجمہ ہے ان کا پیر محمد کرم شاہ الازہری، اور اس کا نام ضیاء القرآن ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے دیکھیے یہ یقین کا ترجمہ کیا ہے کہ اور جن لوگوں کو یقین ہے یا یقین کرتے ہیں، جو لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ربہم، اپنے رب سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، واپس ہونے والے ہیں۔ واپس ہو کر ہم کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جدھر سے آئے ہیں، اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، رب نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، اور رب کی طرف واپس ہو جائیں گے، رب ہمیں اپنے پاس دوبارہ بلا لے گا، ٹھیک ہے۔ سارا اختیار ہمارے رب کا ہے۔ تو جن لوگوں کا یقین ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی کسی بھی قسم کی تکلیف اور نقصان کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ درپیش ہے، تو وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا اللہ نے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا اسرائیل وہی ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی، اے اولاد یعقوب، دیکھیں ترجمہ بھی یہی ہے، یاد کرو، اذکروا، اگر اسرائیل پہ ہم رک جائیں گے تو کہیں گے، پڑھیں گے اس کو، اذکروا، یاد کرو ذرا، ٹھیک ہے، ذرا توجہ دو، ذرا ذہن اپنا دوڑاؤ، ٹھیک ہے، ذرا سوچو، سمجھو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، نعمتی التی، یا نعمتی یلتی، اگر نعمتی پہ نہیں ٹھہرے تو اس کو پڑھیں گے نعمتی یلتی، یہ اصل میں یا ضمیر ہے اللہ کی طرف، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اللہ نے وہ جو احسان تم پر کیا ہے ذرا اس کو یاد تو کرو، انعمتو، جو میں نے کیا ہے تم پر، جو میں نے انعام تم پر کیا ہے، جو میں نے تم پر احسان کیا ہے، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ بے شک میں، فضلتکم علی العالمین، اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، بے شک اللہ نے، یہ کہ میں نے تم کو بڑائی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو بڑائی ملی ہے، اللہ نے تم کو بڑائی دی ہے سارے جہان میں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اوپر آیت نمبر 40 میں بھی اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے، اب یہاں تفصیل کے ساتھ ان کا بیان شروع کرنے کے لیے دوبارہ خطاب کیا، اور وعظ کا یہ انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے۔ تو ان کی توجہ دلائی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دوسری بےہودگیوں سے باز آ جاؤ۔ یہاں ضیاء القرآن میں ترجمہ یہ اس کی دیکھیں تھوڑی سی تفسیر کی ہے، دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کی جو ہے مختصر سی یعنی وضاحت کی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں زمانے پر فضیلت بخشی، اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر فرمایا نا کہ فضلتکم علی العالمین، ٹھیک ہے، تم کو بڑائی دی، تمہیں بڑائی دی اللہ نے سارے زمانے پر۔ تو یہ سارے زمانے سے مراد کیا ہے؟ سارے زمانے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو زمانے تھے
اس زمانے کے لوگوں پر آپ جو تھے بنی اسرائیل ان کو فضیلت بخشی گئی. اس زمانے کے لوگوں پر ان کو جتنے لوگ تھے اس زمانے کے ان سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی گئی تھی. اور دیکھیں آپ ایک بات اور بھی کہ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہدایت، علم اور حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں ہیں یا تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی. اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت کیا تھا؟ مسلم تھی، مسلم، ٹھیک ہے، تسلیم شدہ تھی، ایک کہنا چاہیے تسلیم شدہ، ٹھیک ہے. لیکن جب ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی توہین شروع کر دی اور بے ادبی کو اپنا پیشہ اور شعار بنا لیا اور بعض کو یعنی شہید کر دیا، تو کیا ہوا؟ تو ان کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت اور مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی. گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنی بزرگی کا جنازہ پڑھ لیا انہوں نے. تو ان فضائل اور اوصاف کی وارث امت مسلمہ کو بنا دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج ان کے سر سے اتار کر اور اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رکھ دیا گیا اور ان کو مژدہ سنایا گیا کہ یہ امت جو ہے امت مسلمہ، یہ اس کو جو ہے بنی اسرائیل پر فضیلت بخشی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ امت جو ہے یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اسی حوالے سے ایک حدیث شریف سناتے ہیں آپ کو بخاری شریف کی، اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث شریف سناتے ہیں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، اور پھر وہ جو ان سے ملیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر آپ سے ملا ہوا زمانہ، اور پھر آپ سے ان سے ملا ہوا زمانہ، یعنی تین زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث شریف میں نا کہ جھوٹ پھیل جائے گا. جیسے آج کے زمانے کے جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جیسے شیطان نا، وہ ہے حدیث شریف میں کہ شیطان آئے گا حدیث سنا کے چلا جائے گا، لوگ پہچانیں گے بھی نہیں. تو آج تو بھر شیطانوں کا ایک کہنا چاہیے کہ بہت بڑا ایک گروہ ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یومن ہے نا اصل میں، تو یومن نون ساکن آ رہا ہے آخر میں، تو نون ساکن کے بعد یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ لام آ جائے، حروف ارملون میں سے کوئی آ جائے تو وہ پھر اس سے بدل جاتا ہے نا. یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دیکھیں تھوڑا سا تعلق بھی ہے نا، ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے. ہم بتاتے اس لیے نہیں کہ ظاہر بات طویل ہو جائے گی. دیکھیے یہاں پر نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے بعد پھر ڈرایا گیا ان کو، اور ڈرو واتقوا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب بچنا بھی ہوتا ہے، پرہیز کرنا بھی ہوتا ہے، ڈرنا بھی ہوتا ہے. اور ڈرو اس دن سے یومن، وہ دن جس دن کوئی جان، دیکھیے اب جتنی چیزیں دنیا میں کام آتی ہیں نا سب کی نفی کر دی گئی. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی. کوئی جان، یومن لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو. یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یاد کرو، اچھا اب آگے دوسری آیت آ گئی. یہ عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. اور اس دن سے بچو یا ڈرو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی.
ٹھیک ہے، اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. لا آیا ہے نا، جب لا، یہ دیکھیں ولا نہیں، یہ لا تجزی نفس عن نفس، یہ ولا ہم ینصرون، اور اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. لا ولا ہم ینصرون. دیکھیے پہلے نعمت یاد دلائی گئی، ٹھیک ہے، نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا. بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پیر ہمیں بخشوا لیں گے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ناز ہے ہمیں، تو ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے. اور یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ آپ قبر میں آئیں گے، خطا جانے عطا جانے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ناز کرتے تھے ایسے ہی، وہ کہتے تھے ہم آگ میں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اللہ کے، کیونکہ ہمارے اندر بہت سے انبیاء آئے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آبا و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. تو ان کے اسی باطل گمان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی. اچھا، جب کوئی شخص یعنی کوئی گرفتاری کا وارنٹ کسی کے نام جاری ہو جائے، تو کسی بھی گرفتار شخص کو چھڑانے کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہی ہو سکتی ہیں. کسی کی سفارش کام آ جائے، یعنی کوئی بڑا آدمی آپ بلا کے لے آئیں، کوئی بہت اونچا جس کا جو ہے بلند پایا مرتبہ ہو دنیاوی لحاظ سے، اس کو بلا کے لے آئیں، تو اس کی سفارش وہ کر دے کہ بھائی چھوڑ دو اس بندے کو، جانے دو، ایک کام ہو گیا. یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، مطلب کچھ اس کا عوض، اس کا معاوضہ دے دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا لے لو یار، چلو چھوڑو، جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے. تو اس کی بیل کرا لی، ٹھیک ہے. اب یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے، ٹھیک ہے، یا اتنے مضبوط ہو، اتنا طاقت ہو کہ حملہ کرو اور حملہ کر کے چھڑا دو. تو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام ممکن ہی نہیں ہے. اب یہاں بظاہر ایسا لگا کہ جیسے کہ کسی کی سفارش وہاں قیامت کے دن کام ہی نہیں آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے سفارش کام آئے گی. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ خوش ہوگا، اس کی سفارش کا حکم بھی دے گا اور اس کے حق میں سفارش کو قبول بھی کرے گا. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس کے لیے سفارش کا حکم دے گا. جیسے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. لیکن اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے. لیکن یاد رہے کہ شفاعت جو ہے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اس کے لیے ہی حکم ہوگا اور اسی کی قبول کی جائے گی. جیسا کہ سورہ نبا میں ہے، سورہ نبا آپ نے پڑھی ہے، 30ویں پارے کا پہلی صورت ہے. تو اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ٹھیک ہے، جس دن کے جبریل امین علیہ السلام اور تمام ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، الا مگر وہ، من اذن لہ الرحمن جس کو اجازت دے گا رحمان، وقال صوابا اس نے بات بھی صحیح کہی ہو. یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہو اس سے اللہ راضی ہو، وہ ایسا بندہ ہو کہ جو ایمان پر، توحید اور رسالت پر جس کا خاتمہ ہوا ہو، تو اس بندے کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ بات تھوڑی سی ذہن میں رہنی چاہیے. اور جس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا اس کے حق میں نہ شفاعت کے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور نہ ہی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. اس کے لیے شفاعت کا حکم روک دیا جائے گا کہ نہیں، اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اور نہ اللہ اسے پسند فرمائے گا، نہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، نہ ہی اس کی شفاعت ہوگی. یہ ذہن نشین رہے. 2 باتوں کو کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کہ 2 باتوں کو ملا کر کسی کو گمراہ کر دیا جائے.